بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان شعبان المعظم کے روزوں سے متعلق ہے۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، اس بیان کو مکمل سنیے گا۔ اگر آپ نے اس بیان کو مکمل سن لیا اور شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت کو جان لیا تو اللہ نے چاہا تو شعبان المعظم کے روزوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اور جب آپ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی امپورٹنس کو جان لیں گے، اس کی فضیلت کو جان لیں گے، تو اللہ نے چاہا ہمیشہ کے لیے شعبان المعظم کے روزے رکھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں، شعبان المعظم اس کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ روزے رکھتے کہ روزے رکھتے ہوئے اسے رمضان المبارک سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ویسے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے، لیکن جب شعبان المعظم تشریف لاتا تو میرے حضور عبادات کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جس طرح کثرت سے آپ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، جس طرح پابندی کے ساتھ آپ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں، میرے حضور کسی بھی مہینے میں آپ اتنی زیادہ کثرت سے روزے نہیں رکھتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ پہلی وجہ ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور فرمایا کہ لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، بے شک نفلی روزوں کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو شخص اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہو، جو شخص نیک بننا چاہتا ہو، جو شخص اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزن کرنا چاہتا ہو نا، اسے چاہیے کہ نفلی روزوں کو رکھنے کو اپنا معمول بنائے، شعبان المعظم کے روزے رکھنے کو اپنا معمول بنائے کہ احادیث طیبہ میں اس کی بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، لیکن روزے کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں یہ یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ جس نے ثواب کی امید سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 40 سال کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اگر اسے زمین بھر بھی سونا دیا جائے تو اسے اس کا اجر پورا نہ ملے گا۔ فرمایا کہ اسے تو اس کا اجر بروز قیامت ہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی کہ مجھے کسی عمل کا حکم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو روزے رکھنا یہ میرے حضور کو بڑا پسند ہے، اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ بندے کو عابدین میں شامل فرما دیتا ہے، قانتین میں شامل فرما دیتا ہے، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور یہ وہ محبوب اور مبارک عمل ہے کہ جو بندے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزن کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ویسے بھی پیر شریف کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ میرے حضور کی سنت مبارک ہے۔ ایام 20 کے
یعنی کہ 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنا، یہ میرے حضور کی سنت مبارک ہے۔ دیکھیں پہلے تو آپ کوشش کریں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے تو اس مبارک مہینے میں کے مکمل روزے رکھیں، اور روزے رکھتے ہوئے رمضان المبارک سے ملا دیں۔ نہیں تو اگر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ سمجھے کہ اگر ہو سکے تو پیر شریف کا یا جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، یا میں 20 کے روزے رکھیں، جتنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو کوشش کریں کہ اس مبارک مہینے کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول روزے رکھیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ بھی روزے رکھیں گے نا شعبان المعظم کے۔ اگر آپ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کریں گے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔